اگر آپ کو عمران خان کی مقبولیت دیکھنی ہے، عمران خان کی مقبولیت کا آپ نے اندازہ لگانا ہے، تو ایسا کرتے ہیں، زیادہ دن کے لیے تو نہیں، ایک دن کے لیے کم از کم آپ عمران خان کو رہا کریں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد اور پورے پاکستان میں عوام کی کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ اس وقت پارلیمان کے اندر 100 سے زیادہ کاغذی ایم این اے بیٹھی ہوئے ہیں جو فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں۔ ہاں، عمران خان صاحب کا قصور یہ تھا کہ اس نے ٹائی نہیں پہنی، اس نے پینٹ شرٹ نہیں پہنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، میری خوش قسمتی یا بدقسمتی ہے، جب بھی تقریر کے لیے اٹھتا ہوں تو آپ چیئر کے اوپر ہوتے ہیں، اور کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے شائستگی یا جو شائستہ الفاظ ہے اس کا بھی میں چناؤ کر سکوں، کیونکہ ہم پختون ہیں، ہم اگر کوئی میٹھی بات بھی کریں تو اگلے کو یہی لگتا ہے کہ یہ کوئی جھگڑا کر رہا ہے۔ ہماری ہر بات کو آپ اتنی سختی سے نہ لیا کریں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ جتنا بھی چارج ایکسپینڈیچر ہے میرے سامنے، تو یہ بہت بڑے فگر ہے۔ اس میں بات کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن کے اوپر یا الیکشنز کے اوپر۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، 5 سالوں میں ایک الیکشن کرانا ہوتا ہے، ایک بلدیاتی الیکشن، وہ بھی اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کا کوئی ڈیسیجن آ جائے تو اس کے بعد ہم بلدیاتی الیکشنز کراتے ہیں۔ ایک الیکشن کرانا ہوتا ہے، وہ بھی الیکشن کمیشن کی جو اہلیت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پارلیمان کے اندر 100 سے زیادہ کاغذی ایم این اے بیٹھی ہوئے ہیں جو فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں، جو ان کا کام تھا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا اس ملک کے اندر۔ اس میں تو یہ بری طرح ناکام ہے، لیکن ہم ادھر سے ان کو اربوں روپے دے رہے ہیں کہ جی عیاشی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ فارم 47 کے ذریعے آپ ہم لے کے آئے ہیں۔ اسی طرح دیگر جو جتنے بھی اس میں ایکسپینڈیچرز ہیں، آپ جو جس کا کام ہے اس ملک کے اندر، جن کے اوپر ہم اربوں روپے لگا رہے ہیں، لیکن ایک ٹکے کا کام نہیں کرتے۔ اسی طرح ہمارا یہ پارلیمان جس کا کام ہے کہ اس ملک کے مسائل حل کرے، روڈ میپ دے، لیکن اس چارج ایکسپینڈیچر میں اگر اس میں کہیں پہ آپ کو یوتھ نظر آئے کہ جی ہم اپنے نوجوانوں کے اوپر یا اپنے نوجوانوں کے لیے ہم نے یہ مواقع دیے ہیں اور ہم ان کے اوپر یہ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اور ہماری یوتھ کا یہ عالم ہے کہ ہماری ہاکی کی جو ٹیم ہے ان کے پاس تنخواہ نہیں، ڈیلی ویجز کے اوپر ہم نے ان کو بھرتی کیا ہوا ہے، ہم ان کو چیکس دیتے ہیں انعام کے طور پہ اپنے پلیئرز کو، وہ باؤنس ہو جاتے ہیں۔ تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہم یہ کس لیے ہم یہ اربوں کربوں روپے خرچ کر رہے ہیں؟ اسمبلی کے اندر یہ پہلا ملک ہوگا کہ ایک یہ لفٹ جو ہے یہ سامنے، اس لفٹ میں 5 ایک بٹن کے لیے ہم نے 5 بندے بھرتی کرائے ہیں۔ اگر ہم اپنے پیسے ایسے ضائع کریں گے، دروازے کھولنے کے لیے ایک، پینسل دینے کے لیے دوسرا، کاغذ دینے کے لیے تیسرا، یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہ اس ملک کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں۔ اور جب پارلیمان میں بات آتی ہے تو یہاں پہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، عمران خان صاحب، انہوں نے جو یو این کے اوپر جس طریقے سے کشمیر کا مقدمہ لڑا، اس کی مثال نہیں ملتی پوری دنیا کی تاریخ میں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حریت کانفرنس کے رہنما تھے، انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ اگر ہمارے لیے کوئی بولا ہے کشمیر کی ایشو کے اوپر، جس نے پوری دنیا میں اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہمارے آنے سے پہلے کیا آزاد جموں کشمیر آزاد تھا؟ کیا کشمیر کے اوپر انڈیا قابض نہیں تھی؟ کیا آپ نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بنیادی حقوق دیے تھے؟ کیا آپ نے ان کو آزادی دلائی تھی؟ اور الٹا الزام لگاتے ہیں کہ جس لیڈر نے کشمیر کے لیے جس نے مقدمہ لڑا، آپ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ قوم کو قیدی نمبر 804 ضرور یاد آتا ہے۔ ہاں، عمران خان صاحب کا قصور یہ تھا کہ اس نے ٹائی نہیں پہنی، اس نے پینٹ شرٹ نہیں پہنی، وہ اپنے کپڑوں کے اندر اس پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا تھا۔ آپ کو تکلیف اس لیے ہے کیونکہ عمران خان اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ ہم دوستی پوری دنیا کے ساتھ چاہتے ہیں لیکن غلامی کسی کی نہیں مانیں گے۔ آج اس لیے خودداری کی وجہ سے وہ جیل کے اندر ہے، اور یہاں پہ آ کے جو کاغذی لیڈر ہیں یا جو پرچی والے لیڈر ہیں جن کی سیاسی جدوجہد ایک دن کی نہیں ہے، وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جن کو عمران خان کی پاپولیرٹی دیکھنی تھی، 8 فروری
को आप लोगों को लोगों ने रिजेक्ट किया वोट के जरिए। यही पैमाना होता है कि आपको पता चले कि कौन किसके साथ खड़ी है। फॉर्म 47 का तो आपको सहारा लेना पड़ा। और अगर आपको इमरान खान की मकबूलियत देखनी है, इमरान खान की मकबूलियत का आपने अंदाजा लगाना है, तो ऐसा करते हैं, ज्यादा दिन के लिए तो नहीं, एक दिन के लिए कम से कम आप इमरान खान को रिहा करें। उसके बाद फिर देखते हैं कि इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में अवाम की क्या पोजीशन होती है। मुकाबला करने चले उस लीडर के साथ, या मैं खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। डिप्टी स्पीकर साहब ऐसा करते हैं कि मुझे छोड़ दे, मैं अली मोहम्मद शहरियार या हमारे 4-5 जो इमरान खान से नीचे की जो हमारे सेकंड टियर लीडरशिप है, आप ऐसा करें, सिंध पुलिस को आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपने हमें आजादाना जलसा देना है। एक तरफ हम ये कारकुन जलसा करेंगे, दूसरी तरफ इनका पर्ची वाला बिलावल कर ले, पता चल जाएगा कि सिंध किसके साथ, पाकिस्तानी कौन किसके साथ है। आते इधर हमें भाषण देते हैं और कई चपलासी के साथ भी मिल जाए, तस्वीर खिंचा लो इसी तरह कि जी मैं पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कर रहा हूं। जो डिप्लोमेसी कर रहा था, जो पाकिस्तान की खुददारी के लिए स्टैंड ले रहा था, उसको तो आपने जेल में बंद कर दिया। आखिरी बात डिप्टी स्पीकर साहब, इमरान खान 25 करोड़ अवाम की दिलों की धड़कन है। अगर आपको कैदी नंबर 804 के नारे लगा। शुक्रिया।